السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو بتاؤں گی اعتکاف کے معنی کیا ہیں، اعتکاف کتنے دنوں کے لیے کیا جاتا ہے، اعتکاف میں کیا ضروری ہے اور اعتکاف میں ہم کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکات اور فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے سنت نبوی کی پیروی میں اعتکاف اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ انتہائی خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر ہی خصوصی جگہ ترتیب دی جاتی ہے، مگر عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے اہتمام ہمیں عام طور پر مساجد میں نظر نہیں آتا، اور یہ مانا جاتا ہے کہ عورتیں مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتی ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، جس کی معنی ہے ٹھہر جانا اور خود کو کسی چیز سے روک لینا۔ اعتکاف کے معنی ہے جھک کر یکسوئی سے بیٹھے رہنا۔ اسے عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں یکساں ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی ساری توجہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح راضی کرے اور اللہ تعالیٰ سے کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ جب وہ شخص اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر تلاوت کرتا ہے اور دعائے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو سب جو عمل ہوتا ہے اسے عبادات کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اعتکاف گویا مجموعہ عبادات ہے۔ اعتکاف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یعنی ٹھہرنا، رکنا، مسجد میں ٹھہرنا، نیت اعتکاف اور اعتکاف کی نیت کرنا۔ بغیر نیت کرے، بغیر ارادہ کرے مسجد میں ٹھہر جانے کو اعتکاف نہیں کہتے، چونکہ نیت کے صحیح ہونے کے لیے نیت کرنے والے کا مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے، لہٰذا عقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے ضمن میں آ گیا۔ حیض و نفاست سے خالی اور پاک ہونا اور جنابت سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے صوم شرط ہے۔ جب کوئی شخص اعتکاف کرے تو اس کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، بلکہ اگر وہ نیت یہ کرے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تب بھی اس کا روزہ رکھنا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے ایک گوشے میں گزارتے اور دینی دنیاوی معاملات اور تعلقات کو ختم فرما دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور عملاً نیک اعمال کرنے والوں کی مثال پوری نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مغفرت کے لیے ایک دن بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے سے بھی زیادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی عبادت میں محنت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے، اتنی اور دنوں میں کبھی بھی نہ کرتے تھے۔ اعتکاف کے ضروری مسائل
اس موقع پر اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سمجھ لینا مناسب ہے۔ اس کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے۔ جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ مغرب سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے اعتکاف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے بلا ضروری مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیمار کی مزاج پرسی، جنازے میں شرکت اور اس قسم کے دیگر رفاہی اور معاشرتی امور میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بیوی آ کر مل سکتی ہے، خاوند کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، خاوند بھی اسے چھوڑنے کے لیے گھر تک جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انتظام نہ ہو اور گھر بھی قریب ہو تو اپنی ضروریات زندگی لینے کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ غسل کرنے اور چارپائی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے یعنی جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں لیکن ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی جگہ مسجد ہی ہے نہ کہ گھر، جیسا کہ بعض مذہبی حلقوں میں گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں اور ان کے خیمے مسجد نبوی میں ہی لگتے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اعتکاف نفلی عبادت ہے، بنابراً جب تک کسی مسجد میں عورتوں کے لیے الگ مستقل جگہ نہ ہو جہاں مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بالکل نہ ہو، اس وقت تک عورتوں کا مسجدوں میں اعتکاف جب تک کسی مسجد میں عورت کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو وہاں اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ اس لیے علماء نے عورتوں کا گھر پر نفلی اعتکاف جائز قرار دیا ہے۔ مگر اس کے برخلاف کچھ لوگ اس حوالے سے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر مختلف طبقے فرقے کے علماء عورتوں کے لیے مسجد میں داخلے کو منع فرماتے ہیں، جس میں حضرت عائشہ کا فرمان تھا کہ زمانے کی بے حیائی اور برائی دیکھ کر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دور میں ہوتے تو عورتوں کی مسجد میں داخلے پر پابندی لگا دیتے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر نہ صرف عورتوں کا مسجد میں داخلہ منع قرار دیا گیا ہے بلکہ اعتکاف کے لیے بھی گھروں میں بیٹھنے کا رواج ڈال دیا گیا ہے۔ بے شک اللہ نیتوں کے حال سے واقف ہے اور اللہ کی ذات کو جگہوں سے مطلب نہیں ہوتا، اس کو تو صرف انسان کا توقع دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔